کیا صرف بخاری اور مسلم کی احادیث معتبر ہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے بعد قرآن اور حدیث کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس میں کہیں بھی بخاری اور مسلم کا ذکر نہیں ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بخاری شریف 250 ہجری میں تقریباً لکھی گئی ہے، اور اس زمانے سے پہلے کیا حدیث پر عمل نہیں ہوتا تھا؟ تو یہ اہل باطل کا ایک سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں میں الجھا کر جو عقائد مستند احادیث سے ثابت ہیں ان سے امت کو منتشر کر کے امت میں فتنہ اور انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جیسے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، وہ بخاری مسلم سے پہلے ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاذ کی کتاب ہے، یہ بھی اس سے پہلے ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں موتین، موطا امام مالک، موطا امام محمد، یہ کتابیں ساری یہ احادیث کا ایک ذخیرہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بخاری شریف کی اگر ہم بات کریں تو بخاری شریف میں تعداد کے اعتبار سے ویسے تو 7,500 سے کچھ زائد حدیثیں ہیں، لیکن تکرار کے علاوہ ہم احادیث دیکھیں تو تقریباً یہ 2500 کے قریب بنتی ہیں تقریباً۔ تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں صرف یہی 2,500 کلمات آپ نے ارشاد فرمائے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جس کو ائمہ محدثین نے مختلف کتب میں مختلف شیوخ سے ان احادیث کو حاصل کر کے جمع فرمایا ہے۔ بات یہ ہے، اصل جو حدیث کا معیار ہے وہ نریشن پہ ہے، روایت پر ہے، سند پر ہے۔ تو سند جتنی اسٹرانگ ہوگی اس کا اعتبار ہے، اب چاہے وہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں کیوں نہ ہو، اگرچہ بخاری و مسلم کی کوئی روایت ہو، اور اگر ہمیں سند کے اعتبار سے اس میں کہیں ضعف نظر آتا ہے تو وہ روایت ہمارے لیے بہت سارے معاملات میں قابل عمل نہیں رہتی۔ اور اسی طرح اگر بخاری و مسلم کے علاوہ کہیں کوئی روایت موجود ہے اور وہ صحیح سند سے ثابت ہے، اس میں جتنے بھی راوی، جتنے بھی نریٹرز ہیں، سارے کے سارے اوتھینٹک ہیں، قابل اعتماد اور ثقہ اور سچے راوی ہیں، تو وہ روایت اپنی قوت کے اعتبار سے انتہائی اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور ہم اس سے مسائل کو خس کرتے ہیں۔